میں نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے؟ میزبان جانے اور بولو بولو وہ میزبان میرا رب ہے، مہمان عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تکلیف تیرے پیٹ میں ہے۔ اور میں نے کہا خیر تو ہے، کہنے لگا اشکال تو بنتا ہے، اتنا عرصہ گزر گیا، کھاتے پیتے کیا ہوں گے؟ میں نے کہا جھلے اس کا جواب بھی میرے رب نے قرآن میں دیا۔ وہ کہنے لگا کہاں دیا ہے؟ میں نے کہا میں تجھے دکھاؤں۔ وہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی، کہنے لگی آسمان سے کھانا اتارو توما نے۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ربنا انزل علینا مائدۃ من سارے بولو اے ربا کھانا اتار کہاں سے؟ سارے بولو آسمان سے۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، ربا کھانا آسمان سے اتار۔ قوم نہیں مانتی، کھانا اترا، قوم نے کھایا، پھر کیا ہوا وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ سمجھو خیر پور والو، جس نبی کی دعا پہ رب آسمان سے کھانا امت کے لیے اتار سکتا ہے، اس نبی کو رب آسمان پہ کھانا نہیں دے سکتا؟ کہو نا سبحان اللہ۔ عقیدہ مضبوط کرو، عقیدہ مضبوط کرو، سمجھو میری بات کو۔ دیکھو وہ قرآن مجید کے اندر فلولا انہو کان من المسبحین للبس فی بطنہ الی یوم یبعثون، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کب تک اگر لا الہ الا انت سبحانک نہ پڑھتے، الی یوم یبعثون قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں بغیر کھائے پیے زندہ رہتے۔ قرآن کہتا ہے یونس علیہ السلام بغیر کھائے پیے قیامت تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کچھ عرصہ آسمان پہ زندہ نہیں رہ سکتے؟ سارے والو میرے استاد سنو عجیب جواب، ہضم کر جاؤ گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے استاد جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید نبر اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے ارے وہ جگہ توجہ پوری، وہ جگہ جہاں سورج چاند کی قید نہیں، وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ کتنا عرصہ؟ ایک دن کتنے عرصے کا؟ 50,000 سال۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ گئے ہوئے ابھی 2000 سال ہوئے۔ 2024 چل رہا ہے 2026 چل رہا ہے۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کو توجہ پوری میں طرف آسمان پہ گئے ہوئے 2000 سال ہوئے، جہاں کا ایک دن 50,000 سال کا ہو، وہاں 2000 سال تو چند منٹ بنتے ہیں۔ جو کہو نا سبحان اللہ۔ دلیل دوں گا، دلیل حدیث مبارکہ التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، حدیث موجود ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے غسل فرما کے گئے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے سر مبارک سے مسلم شریف میں آتا ہے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے۔ کتنا عرصہ؟ چند منٹ۔ بولو بولو کتنا عرصہ؟ تو چند منٹوں میں کسی کو بھوک لگتی ہے؟ ارے سمجھو عیسیٰ علیہ السلام کی میرے نبی نے فرمایا ٹوٹل عمر 120 سال۔ ایک جگہ میرے نبی نے فرمایا ہر نبی کی عمر دوسرے نبی سے نصف ہوا کرتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ٹوٹل 120 سال، میرے نبی کی عمر 63 سال۔ اگر 120 سال ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو 2000 سال گزر گئے۔ پھر سمجھو عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہ گئے عمر 75 برس، جب نازل ہوں گے عمر 75 برس۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَالْكَهْلَةِ، یہ کہلا کیوں کہا؟ سمجھو اس بات کو ذرا اگر سمجھ آئے تو۔ میں نوجوانوں سے، علماء میرے مخاطب نہیں، وہ تو میری سرپرستی کر رہے ہیں، میں عوام سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَالْكَهْلَةِ، عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو گود کی بڑی انوکھی ہے۔ اللہ نے بطور خاص قرآن میں ذکر کیا، پوری توجہ میری طرف سمجھنا بات کو۔ اللہ نے بطور خاص قرآن میں ذکر کیا
بات سمجھ میں آتی ہے، چند گھنٹوں کے بچے ہیں۔ فأشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، یہودی کہنے لگے یہ بچہ کیسے، شوہر ہے نہیں۔ فأشارت الیہ، ابھی مائی مریم اشارہ کرتی ہیں، چند گھنٹوں کا بچہ بولتا ہے قال انی عبد اللہ، بلند آواز سے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت فأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ یہ ایک چھوٹا سا بچہ، تو جو طرف کرنا، بول رہا ہے، انوکھا واقعہ ہے، اللہ بطور خاص قرآن میں ذکر کرے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ کہلا کیوں کہا؟ کہلا کہتے ہیں جب جوانی جا رہی ہوتی ہے، بڑھاپا آ رہا ہوتا ہے، اردو میں ادھیڑ عمری کہتے ہیں، عربی میں کہلا کہتے ہیں۔ یہ کہلا کیوں کہا؟ ادھیڑ عمری میں تو سارے ہی بولتے ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبولیت بڑی انوکھی ہے، صدیوں کے بعد آئیں گے، 75 برس کی عمر میں آ کے گفتگو فرمائیں گے، کہو سبحان اللہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام 75 برس میں آئیں گے، پھر سمجھو میرے نبی نے فرمایا یمکث 45 سنہ، نزول کے بعد 45 برس زندہ رہیں گے، 75 اور 45 120 سال، عیسیٰ علیہ السلام کی ٹوٹل عمر یہ ہوگی۔ واپس آؤ، عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے کیا ہوں گے؟ میں نے کہا ان کو تو آسمان پہ گئے ہوئے ابھی چند منٹ ہوئے ہیں، اور اصحاب کہف، کہو سبحان اللہ، وہ 309 سال بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں رہ سکتے۔ مجھے کہنے لگے وہ انجینئر مرزا، وہ غامدی کا ڈسا ہوا، زید حامد کا ڈسا ہوا، سر سید کا ڈسا ہوا نوجوان، مجھے کہنے لگا مولوی صاحب اتنی جلدی آسمانوں پہ گئے کس طرح؟ اتنا بڑا جسم آسمانوں پہ اتنا عرصہ ہو گیا، راکٹ والوں کو بڑی مشکل سے چاند پہ پہنچے۔ مولوی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اس سے اوپر آسمانوں پہ۔ یہ کالج کے نوجوان کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور دیکھو ساری دنیا نے زور لگا لیا، ابھی چاند میں پہنچے بڑی مشکل سے، عیسیٰ علیہ السلام اس سے بھی اوپر۔ میں نے کہا جھلے، اس کا جواب بھی میرے رب نے قرآن میں دیا ہے، بلند آواز سے کہو یاد۔ اور کہنے لگا کہاں دیا؟ میں نے کہا میں تجھے قرآن میں دکھاؤں، بڑوں کے جوتے سیدھا کرے گا تو ملے گا جواب۔ میں نے کہا قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے، آنے سے پہلے ہزاروں میل دور اس کا منو وزنی تخت یہاں چاہیے، کون لائے گا؟ ایک جن بیٹھا ہے، کہنے لگا قبل ان تقوم من مقامک، اے سلیمان اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے بیٹھنا آپ کا کام ہے، ہزاروں میل دور سے تخت آپ کے قدموں میں لانا میرا کام ہے۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے آصف بن برخیہ، اور کرامت کے انکار کرنے والوں سنو، ایک صحابی بیٹھا ہے آصف بن برخیہ، وہ سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا نانا اتنی تکلیف بھی نہیں کرنی، قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان علیہ السلام آنکھ بند کر کے کھولنا آپ کا کام ہے، رب کے حکم سے ہزاروں مزنی تک ہزاروں میل مسافت سے آپ کے قدموں میں لانا میرا کام ہے۔ ارے جو ہزاروں منو وزنی تخت ہزاروں میل سے بندہ لا سکتا ہے رب کے حکم سے، رب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ نہیں لے کے جا سکتا۔ اور وہ دیکھو آپ گرمیوں میں باہر سوتے ہو، ابھی تک گرمی آئی نہیں، اپریل شروع ہو گیا، کہو سبحان اللہ۔ گرمیوں میں باہر سوتے ہو، رات کو تو چپوری بھی طرف سمجھو میں دلائل سے مسلح کر رہا ہوں، آنکھ بند کرتے ہو، آنکھ کھولتے ہو، آپ کی نظر آسمان پہ ستاروں پہ پڑتی ہے، ستارے کروڑوں میل دور ہیں، آپ کی نظر سیکنڈ کے 10ویں حصے میں کروڑوں میل کا سفر طے کر کے ستاروں پہ پہنچ جاتی ہے، آپ کی نظر بھی میرے رب کی مخلوق ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی میرے رب کی مخلوق ہے،
جو آپ کی نظر کو کروڑوں میل کا سفر سیکنڈ کے 10ویں حصے میں طے کرا کے آسمان پہ پہنچا سکتا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ نہیں لے کے جا سکتا؟ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ نازل ہوں گے، میرے نبی قسم فرماتے ہیں لَيُوشِكَنَّ، میرے نبی قسم کھا کے فرماتے ہیں آئیں گے، اللہ کی قسم آئیں گے۔ غامدی کہتا ہے نہیں آئیں گے، انجینئر مرزا کہتا ہے کہ غامدی صحیح کہتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا کا چاہتا ہوں، غامدی کہتا ہے نہیں آئیں گے، زید حامد کہتا ہے نہیں آئیں گے، پرویزی کہتا ہے نہیں آئیں گے، مماتی کہتا ہے نہیں آئیں گے، سر سید کہتا ہے نہیں آئیں گے۔ ارے یہ ڈاکو ہیں ڈاکو، یہ ڈاکٹر نہیں ہیں، یہ راہزن ہیں، یہ راہبر نہیں ہیں، ان کو مت سنو، یہ ڈاکو ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں آئیں گے۔ میرے نبی قسم فرما کے کھا کے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ بولو ہمارے نبی نے سچ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ جس کا ایمان ہے وہ بولے گا۔ اور یہ سارے جھوٹے ہیں کہ نہیں؟ سارے بولو یہ جھوٹے ہیں کہ نہیں؟ پھر سنو کھرے کھوٹے کی پہچان پیدا کرو۔ یہ اس سٹیج کا سبق ہے، یہ انجینئر مرزا ہے، یہ غامدی ہے، یہ زید حامد ہے، یہ پرویزی ہے، یہ کیپٹن مسعود الدین عثمانی ہے، یہ ساحل عدین ہے، یہ محمد شیخ ہے، یہ فرحت نسیم ہاشمی ہے، یہ سر سید کے نظریات ہیں۔ یہ ڈاکو ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں، یہ راہزن ہیں، یہ راہبر نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، میرے نبی نے قسم کھائے بین محروزتین، 2 زرد چادریں پہن کے تشریف لائیں گے، بیدہی حربتن، ہاتھ میں چھوٹا نیزہ ہوگا، واضعاً کفیہ علی اجنحۃ ملکین، 2 فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کے تشریف لائیں گے، بشرقی دمشق عند منارت البیضاء، جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پہ اتریں گے، عند صلاة الفجر، فجر کی نماز کا، فجر عصر نہیں غلط ہے وہ، فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ یہ دجال کا باہر محاصرہ ہوگا، یہ مہدی مسلح پہ کھڑے ہوں گے۔ کون دجال کون مہدی؟ ان فتنوں نے ان کا بھی انکار کر دیا، کسی نے جعلی مہدی بنا لیا، کسی نے چھپا دیا، کسی نے انکار کر دیا۔ ارے اپنا عقیدہ سمجھ، میرے نبی نے فرمایا دھوکہ مت کھانا، وہ قیامت کی پہلی بڑی علامت یعطی اسمہ اسمی، یعطی اسمہ اسمی، وہ جو مہدی آنے والا ہے ان کا نام میرے نام کی طرح ہوگا۔ یوں نہیں فرمایا ان کا نام محمد ہوگا۔ سمجھو بات کو سمجھو، یہ بھی سمجھانے کا ایک انداز ہے ہمارے نبی کا۔ توجہ بنتی ہے، ارے سنو، وہ جس نے آنا ہے اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا۔ اب سننے والا اور متوجہ ہوتا ہے، وہ اسم ابی ہے، اسم ابی، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا۔ اچھا عبداللہ ہوگا، من عطرتی، میرے خاندان سے ہوگا، سید ہوگا، من ولد فاطمہ، اما فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور عقیدہ واضح ہو گیا، سنتے جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں عجیب بات سنو، ایمان تازہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس مہدی لقب ہے ہدایت یافتہ، اصل نام محمد بن عبداللہ، توجہ میں طرف، محمد بن عبداللہ، توجہ میں طرف، یہ محمد بن عبداللہ، پوری بات سمجھنے میں، میرے نبی نے فرمایا ان کی شکل حضرت حسن جیسی ہوگی۔ نہ ڈھیلی سبحان اللہ میں نہیں چاہتا، میرے نبی نے فرمایا خوب سمجھو بعد میں فتوہ نہ لگا دینا، حضرت مہدی کی شکل حضرت حسن جیسی۔ غور سے سنو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نچلا دھڑ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی سے مشابہ، جب حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ چلتے تو مشابہت ہمارے نبی کی پیدا ہوتی نماز سے، اور شکل حسن صورت
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے مشابہ. تو جب طرف کرو بات کو سمجھو. اب دو باتیں اکٹھی ہو گئی. صحابہ فرماتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی حسن شکل صورت ہمارے نبی جیسی. توجہ ہے؟ سبحان اللہ. اور میرے نبی نے فرمایا کہ حضرت توجہ نہیں ہے حضرت مہدی کی شکل حضرت حسن جیسی ہوگی. صحابہ فرماتے ہیں حضرت حسن کی شکل ہمارے نبی جیسی تھی. تو صدیوں کے بعد اگر کوئی تصورات کی دنیا میں میرے نبی کے حسن کی ایک جھلک دیکھنا چاہے گا حضرت مہدی کو دیکھے گا. میرے نبی کا حسن اس سے اچھا لگ رہا ہو. یہ مہدی گفتگو کو اور سمیٹتا ہوں. میرے 7 منٹ باقی ہے. مجھے پونا گھنٹہ کہا گیا. میں اپنے وعدے پہ پورا رہوں گا انشاءاللہ. بات کو سمجھیں. لیکن وقت تھوڑا رہ گیا. میں ابھی بہت کچھ دینا چاہتا تھا. ادھار کر لیتے ہیں. دجال کون انکار ہو گیا؟ میرے نبی نے فرمایا ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی. میرے نبی نے فرمایا توجہ پوری میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں نبی آخری. میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی. سارے بولو میرے نبی کا فرمان تھا. تو 30 آنے تھے. مسلمہ آیا, اسود عنسی آیا, طلحہ آیا, سجاح نامی عورت آئی, مختار ثقافی آیا, اسحاق افرس آیا, بیان بن سمعان آیا, صالح بن ظریف آیا, حکیم بن مقنع آیا, سعید بن عجلی آیا, بہاءاللہ ایرانی آیا, مرزا قادیانی آیا. مرزا مردود کا نمبر 24واں یا 25واں ہے. ابھی 4-5 اور بھی آنے ہیں. امت نے ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے. کریں گے بلند آواز سے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو شخص ختم نبوت کی حفاظت کا کام کرے گا کل روز قیامت اسی صف میں کھڑا ہوگا جس صف میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوگا. کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ جڑ کے چلے گئے انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ بغیر حساب کی جنت منتظر. سنو کہ وقت تنگ ہے. 30ویں نمبر پہ دجال ہے. یہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا, پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا. یہ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے, یہ دجال محاصرہ کر چکا, یہ مہدی مسلح پہ آ چکی, یہ فجر کی اذان ہو چکی, یہ صفیں بن چکی, یہ مکبر کی تکبیر ہو رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت مہدی کو پتہ چلے گا عیسیٰ علیہ السلام آ جائے. جامع مسجد دمشق ملک شام آج بھی موجود ہے. مسلح چھوڑ کے پیچھے ہٹیں گے. مسلم شریف کی حدیث حضرت مہدی سے فرمائیں گے تعال صلی لنا, آئیے ہمیں نماز پڑھائیے. عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے فَيَضَعُ عِيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ حضرت مہدی کے دونوں کندھوں کے یہاں بیچ میں رکھیں گے. یوں حضرت مہدی کو مسلح کی طرف کریں گے. حضرت مہدی مسلح پہ, عیسیٰ علیہ السلام مقتدی, اور عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کر امت کو سبق دیں گے. میں اپنی شریعت کو چلانے کے واسطے نہیں آیا, میں امت محمدیہ کا جرنیل بن کے آیا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں ہوگا, ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا. یہ میرے رب کی تدبیر سارے یہودیوں کو فیل کر کے عیسیٰ علیہ السلام زندہ سلامت آسمان پہ. بولو سبق دہراؤ, میں وقت اپنی بات کو ختم کروں. جب رب کی تدبیر بندوں کی تدبیر سے ٹکرائے, کس کی تدبیر غالب آتی ہے؟ اللہ کی تدبیر غالب آتی ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. یہودی قتل کی تدبیر کر رہے تھے, میرے رب بچانے کی تدبیر کر رہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ پھر آئیں گے اور فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. ایک تدبیر مشرکین مکہ کی, ایک اللہ کی تدبیر ہمارے نبی کو بچانے کی, مشرکین کی قتل کرنے کی. سنو, یہ میرے نبی شاہت الوجوہ پڑھ کے پھونک مارتے ہیں, باہر جاتے ہیں. مشرکین
تلواریں لے کے کھڑے ہیں، میرے نبی بیچ سے جاتے ہیں، بولو کس کی تدبیر کام کر رہی ہے؟ ایک سوال کرنے لگا ہوں، توجہ ہے، بہت کچھ شارٹ کٹ کر دیا میں نے، سمجھو ذرا عقیدہ سمجھو، نبی بھی وہ جو آخری، توجہ نشتہ، نبی بھی وہ جو آخری ہو، وہ نبی، اس نبی نے امت کو جس کے حوالے کرنا ہو، نیا نبی تو آنا کوئی نہیں، اس نبی نے امت کو کسی کے سپرد کرنا ہے، نبی بھی وہ جو آخری، اس نبی نے غور سے سمجھنا، امت کو جس کے حوالے کرنا ہو، اسے موت کے بستر پہ نہیں لٹایا جاتا، امت کو جس کے حوالے کرنا تھا اس رات وہ آخری نبی اس کو ساتھ لے کے چلے کہ نہیں چلے؟ توجہ نہیں، ساتھ لے کے چلے کہ نہیں چلے؟ سمجھو بات کو، ساتھ لے کے حضرت علی کو بھی چل سکتے تھے لیکن امت کو ایک پیغام دینا تھا، اب میں نے امت کو جس کے حوالے کرنا ہے ساتھ اس کو لے کے چلوں گا۔ اللہ کے نبی حضرت علی کو موت کے بستر پہ لٹا کے ابو بکر کو ساتھ چلا کے ایک پیغام دے رہے ہیں، سمجھو امت کو میں نے کس کے حوالے کرنا ہے، لیکن ایک سوال ہے، میرے نبی امت کو حضرت علی کے بھی حوالے کر سکتے تھے، پھر عقیدہ بدل جاتا، پھر خلیفہ اول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلاتا، نہیں کیا، کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سروں کے تاج، خاتون جنت کے شوہر، نوجوانان جنت کے ابا، کتنی نسبت طاقتور، ان کے امت کو حوالے نہیں کیا، وجہ سمجھو، جب ہمارے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے، کیا فرما گئے؟ دیکھو جو نہیں بول رہا وہ بھی گڑبڑ ہے، پردہ فرما گئے، وقت ہی نہیں بچا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 28 برس، ایک روایت 32 برس، لو 32 برس، اب سمجھو، نبی نبوت کا اعلان کریں 40 سال کی عمر میں، جانشینی کا اعلان کریں 32 سال کی عمر میں، جانشین تو نبی سے آگے نکل گیا، حرف نبوت پہ آتا تھا، بولو حرف نبوت پہ آتا تھا، اس کا حل کیا تھا؟ اس کا حل یہ تھا کہ جس کی عمر 40 سے بڑھتی جائے خلافت دیتی جائے، کہو سبحان اللہ، پھر ابو بکر کی عمر 40 سے بڑی تو خلیفہ بنے، عمر کی عمر 40 سے بڑی تو خلیفہ بنے، عثمان کی عمر 40 سے بڑی تو خلیفہ بنے، علی کی عمر 40 سے بڑی تو، سارے بولو رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کو نبوت پہلے ملتی، حرف نبوت پہ آ جاتا، میرے نبی ایک صحابی کے دروازے پہ، کہو سبحان اللہ، ہم نے صحابہ کا مقام سمجھا ہی نہیں، یہ بھی شارٹ کٹ کر، مجھے ایک انجینئر مرزے کا ڈسا ہوا نوجوان کہنے لگا، مولوی صاحب بڑی تحقیقی باتیں کرتا ہے انجینئر مرزا، اچھا، میں نے کہا تجھے میں کیا سمجھاؤں، تو کالج کا بچہ ہے، فرسٹ ایئر کا، میں نے کہا سچ بتا، دل پہ ہاتھ رکھ کے، جب سے اس کو سننا شروع کیا ہے صحابہ کی محبت بڑی ہے دل میں یا کم ہوئی ہے؟ کہنے لگا کم ہوئی ہے، میں نے کہا تو نے لعنت نہیں بھیجی ایسے نوجوان پہ، ایسے مردود پہ تو نے لعنت نہیں بھیجی جس کو سن کے تیرے دل میں صحابہ کی محبت کم ہو گئی، جس کی تربیت میرے نبی نے کی، اور میرے صحابہ کی تحقیق انجینئر کرے گا جس کی تحقیق میرا رب کر چکا، کہو سبحان اللہ، اولئک الذین امتحن اللہ، وقت ہی نہیں بچا، اللہ فرماتے اولئک هم الفائزون، سارے صحابہ 100 نمبروں سے کامیاب، اور یہ انجینئر جس کو قرآن کی 2 آیتیں پڑھنی نہیں آتی، یہ میرے صحابہ کی تحقیق کرے گا، میرے صحابی میرے نبی غار میں صدیق اکبر کو ساتھ لے کے، وقت ہی نہیں، نتیجہ دے رہا سے مشرکین پہنچ گئے، وہ جو پاؤں دیکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیرا کھوجی، وہ کہہ لے گا پاؤں کی نشان تازہ ہے،
مشرکین کہنے لگے دماغ خراب ہے، کبوتر کے انڈے ہیں، مکڑی کا جھاڑا ہے، اتنی جلدی؟ کھڑے گفتگو کر رہے، جھک کر دیکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ بولو کس کی تدبیر کام کر رہی ہے؟ یہ ہے رب کی تدبیر۔ میرے نبی آگے چلے، 3 دن کے بعد چھپنا سنت دین کے لیے، نیب کے لیے نہیں، دین کے لیے چھپنا سنت ہے۔ چلے مدینہ منورہ پہنچے، کچھ عرصہ گزرا، واپس تشریف لائے، مکہ مکرمہ فتح ہوا، سب کچھ چھوڑ دیا میں نے، ادھار کر دیا آپ کے ساتھ۔ وہی مشرکین جو قتل کے منصوبے بنا رہے تھے لائن میں لگ کے معافی مانگ رہے تھے۔ بولو کس کی تدبیر کام کر رہی ہے؟ یہ ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ سنو، جب رب کی تدبیر کام کرتی ہے تو مکہ مکرمہ سے مشرکین کا بیج ختم کر دیتی ہے۔ آج ملتا ہے وہاں شرک، اور جب میرے رب کی تدبیر کام کرے گی، اللہ کی قسم کرے گی، پوری دنیا سے یہودی نام کا ایک آدمی نہیں ملے گا پوری دنیا میں، انشاءاللہ نہیں کہو بے شک، تو میرے نبی کا فرمان ہے ایک بھی نہیں ملے گا۔ یہ جو یہودی آج خرمستیاں کر رہے ہیں، یہ آخری چال ہے، تو جب ہی طرف کرنے لگا، یہ آخری چال ہے، یہ ختم ہو رہا ہے۔ وہی یہودی جو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کے منصوبے بنا رہے تھے، چن چن کے قتل ہوں گے، ان کا سربراہ دجال عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل ہوگا مقام لد پہ۔ یہ ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ تو آخری دفعہ بولو یار، جب رب کی تدبیر بندوں کی تدبیر سے ٹکرائے تو کس کی تدبیر غالب آتی؟ بلند آواز سے اتنی سی بات قادیانیوں کو، حامدیوں کو سمجھ آ جائے تو کبھی بنیادی عقائد کا انکار نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو، اس کانفرنس کے انعقاد کرنے والوں کو، ہم سب کو اللہ تعالی بغیر حساب و کتاب کی جنت میں اپنے بڑوں کے ساتھ اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔